اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن غلاموں اور لونڈیوں کو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہو، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ میرے پیارو، سورہ نور کی یہ آیت 58 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کے گھر کے اندر کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ گھر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 ایسے اوقات کا ذکر کیا ہے جس میں ایک شادی شدہ جوڑا جب خلوت میں ہو تو ان اوقات میں گھر کے اندر رہنے والے وہ غلام اور لونڈی، وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اور اسی طرح سے دیگر افراد جب ان کے خلوت خانہ کی طرف جائیں تو پہلے 3 بار اجازت لیں، یعنی 3 دفعہ، ایک دفعہ اجازت لیں، مل جائے تو ٹھیک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور اگر 3 بار سے اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، ان کی خلوت گاہ میں نہ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 3 اوقات کے بعد ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے افراد وہ بار بار ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی اجازت طلب نہ کریں، کیونکہ وہ اکثر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ 3 اوقات جیسے ان غلاموں کو، ان لونڈیوں کو، ان نابالغ افراد کو منع کیا جا رہا ہے ان کے پاس جانے سے، ایسے ہی وہ جوڑے وہ بھی ان اوقات کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ اپنی خلوت گاہ میں اس طرح سے نہ ہوں کہ اگر ان کا کوئی غلام یا لونڈی آ جائے تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکامات اسی لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ گھروں کی زندگی محفوظ رہے اور لوگوں کا حیا اور شرم باقی رہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ تم ایک دوسرے سے کس طرح سے حیا کرو اور ایک دوسرے کی تعظیم کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔